كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهتدين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحوله آمين جزا الله عنا جميع أصحاب البدريين جزا الله عنا بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين غزوہ بدر کے سلسلے کے اندر ہماری بات یہاں تک آئی تھی کہ مقابلہ شروع ہوا مبارزین کے پہلے 3 کفار مکہ کی طرف سے نکلے عتبہ شیبہ اور ولید اور 3 حضرات صحابہ کی جماعت سے پہلے تو انصار مدینہ کے 3 نوجوان اترے تھے مگر ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم کو تو ہمارے جوڑ کے چاہیے چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ علی اٹھو پھر اس کے حمزہ پھر اس کے بعد عبیدہ اس طرح 3 نام باقاعدہ لیے جو سب قریش مکہ سے ان کا تعلق ہے چنانچہ یہ گئے انہوں نے پوچھا کون ہے تو کہا ہم یہ ہے اپنا تعلق بتایا کہا کہ ٹھیک ہے اب ہمارے جوڑ کے ہیں مقابلہ ہوا اللہ پاک نے پہلے ہی مرحلے کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو فتح دے دی حضرت حمزہ نے شیبہ کو عتبہ کو قتل کیا اور حضرت علی نے ولید بن عتبہ کو البتہ عبیدہ بن حارث اور شیبہ ان کے درمیان میں ذرا مقابلہ ہوا شیبہ زخمی ہوئے سخت زخمی ہوئے یہ دونوں حضرات حضرت علی حضرت حمزہ جب فارغ ہو گئے تو ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور شیبہ کو ختم کیا اور عبیدہ بن حارث کو اٹھا کر لائے پیر میں بہت سخت زخم لگا تھا اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے بہرحال یہ ابتدا ہو گئی اور میدان کارزار میں گرمی آئی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چھپر سے تشریف لائے صفوں کو اور درست فرمایا اور ان کو ذرا ہمت دلائی اور پھر دوبارہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے اسی عریش پہ جہاں بنایا گیا تھا بلند مقام کے بعد تشریف لے گئے چنانچہ آپ تشریف لے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اندر عریش میں ہے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اوپر دربانی کے طور پر کھڑے ہو گئے تلوار ہاتھ میں لے کر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حضرات صحابہ کی جماعت کی قلت اور کفار ان کے 1000 کی تعداد دل میں بڑی بے چینی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے نماز پڑھنا شروع کی اور نماز کے لیے کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی اور یہ دعا مانگی اللہم انی انشرک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم تعبد اے اللہ میں آپ کو وہ عہد اور عہدے کی وفا کی درخواست کرتا ہوں جو آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تم کو دیں گے ہم
اے اللہ بس وہ وعدہ پورا فرما دیجیے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ تیری پرستش نہ ہو تو اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اگر آپ نے یعنی مدد نہیں کی تو آپ کی آئندہ پرستش نہیں ہوگی، عبادتیں کرنے والوں کو بھی باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا اپنے وعدے کو پورا فرماتے ہوئے ہماری مدد فرما۔ اور گریہ و زاری اور عجیب و غریب کیفیت، کبھی کبھی سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں اور سجدے کے اندر تضرع اور ابتہال، گریہ و زاری کے ساتھ دعا میں مشغول ہیں۔ کبھی بیٹھ کر سائلانہ فقرانہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا میں مصروف ہیں۔ ایک طرف حضرات صحابہ مجاہدین میدان میں ہیں اور دوسری طرف حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں جا کر دیکھوں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں نے قتال کیا، مقابلہ کیا، اور پھر موقع پا کے میں نکلا اور جا کر حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور سجدے میں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم بار بار فرما رہے ہیں۔ تشریف لے گئے، پھر تھوڑی دیر قتال کیا، پھر دل نہیں مانا، پھر آئے، پھر 3 مرتبہ آئے اور فرماتے کہ 3 مرتبہ میں نے آپ کو سجدے ہی میں دیکھا، اور سجدے کے اندر یہ یا حی یا قیوم اس کے اندر لکھا ہے علماء نے کہ اسم اعظم ہے۔ یا حی یا قیوم کے اندر اسم اعظم ہے۔ اصل اسم اعظم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اور مختلف کلمات اور بھی منقول ہیں، لیکن اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر بھی اسم اعظم ہے۔ تو بدر میں حضرت پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زبان مبارک پر سجدے کے اندر یہ کلمات ہیں۔ ایک اور روایت مسلم شریف کی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب بدر کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے عریش میں اور قبلہ رخ ہو کر اللہ کی بارگاہ عالی میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنا شروع کی۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدے کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ اگر اس وقت یہ چھوٹی سی جماعت اگر آپ نے ہلاک کر دی جو اسلام اور مسلمانوں کی ہے تو پھر آئندہ زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور یہ آخری امت ہے۔ اب آپ میرے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی نئی امت آنے والی ہے، اور یہ اس وقت بالکل امت کا منتخب افراد یہاں موجود ہیں، اگرچہ کچھ حضرات مدینہ میں ہیں لیکن خود حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔ تو اگر آپ نے مجھے اور حضرات صحابہ کو ہلاک کر دیا تو پھر آئندہ کے لیے اے اللہ اس ضروری زمین کے بعد جہالت ہی جہالت رہے گی، شرک اور کفر کا غلبہ رہے گا، اور آپ کی عبادت جو صحیح طریقے سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے کہ جیسے جہالت پھیلی ہوئی تھی، میرے آنے سے پہلے تقریباً تمام کے تمام لوگ شرک اور کفر کے اندر مبتلا تھے، بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے رہتے تھے، پھر آئندہ وہی کیفیت پیدا ہو جائے گی اگر یہ جماعت باقی نہیں رہی۔ لہٰذا ہے اللہ اس وقت میں آپ سے بہت عاجزی کے ساتھ اور گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ مدد فرمائیے۔ لکھا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر صرف یہ نہیں تھا کہ یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کیا ہوگا، بلکہ یہ بات بھی آپ کے سامنے تھی کہ چونکہ آئندہ کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے تو جہالت ہی جہالت پھیلے گی اور زمین پر کفر اور شرک پھیلتا چلا جائے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ جل جلالہ من والوں کی عبادت کرنے والے لوگ باقی نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ باقی رہیں گے تو آئندہ دین پھیلے گا، یہ جماعت باقی رہے گی تو دین چلے گا آگے، اور دین چلے گا تو انشاءاللہ صحیح عابدین دنیا میں ہوں گے، جیسے اس وقت الحمدللہ اللہ کا کرم احسان ہے۔ حضرات صحابہ بدرین کے اندر اللہ نے مدد فرمایا جیسا آگے آ رہا ہے، اور رب ذوالجلال نے فرقان فرمایا اور حق و باطل کے درمیان میں بالکل کھلا ہوا الحمدللہ فیصلہ فرما دیا، تو وہ حضرات باقی رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ دنیا میں دین چلا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر بھی تھی کہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو خیر ہلاک تو ہو جائیں گے، شہادت کا مقام تو ان کو مل جائے گا، لیکن آئندہ جہالت اور شرک اور کفر یہ بڑھتا رہے گا، شیطانیت اس کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے آئندہ کے لیے بھی اللہ آپ کی عبادت زمین پر کرنے والے لوگ رہیں، اس جماعت کی مدد فرما۔ دیر تک ہاتھ پھیلا ہوئے دعا فرماتے رہے، دعا فرماتے رہے، دعا فرماتے رہے، عجیب و غریب کیفیت،
محویت اور استغراق دعا کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے وہ جو چادر تھی وہ گر جاتے تھے. یہ عالم، یہ کیفیت. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ کو یقین ہو گیا اللہ کا وعدہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ وہ ذات جو مضطر و بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے، عام مضطر انسان. اور یہاں تو نبی ہے، نبی آخر الزماں ہے، محبوب رب العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر یقین آ گیا کہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور اللہ ضرور بھی ضرور غلبہ عطا فرمائیں گے. بس کمر مبارک بس پیچھے سے کمر پر چمٹ گئے اور فرمایا حسبک فقط الححت علی ربک، حسبک فقط الححت علی ربک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب بس آپ کے لیے کافی ہے، آپ نے اللہ کے سامنے جو الحاح زاری کی ہے یقیناً انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد فرمائیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی درمیان کے اندر کچھ نیند آ گئی، نیند کا کچھ غلبہ ہو گیا. یہ جو آپ نے دعا کرنا شروع کی تو اس دعا کے اوپر آیت شریفہ نازل ہوئی. اس کے بعد استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز الحکیم. یہ 9ویں سپارے میں سورہ انفال کے اندر آیت شریفہ ہے. یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، استستغیثون ربکم، رو رو کر الہ زاری کے ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور دعا قبول فرما کر وعدہ فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ، کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا. آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے، یہ کے بعد دیگر آ رہے ہوں گے، اور ان فرشتوں کے آنے کے 2 3 4 5 مقاصد ہیں. وما جعلہ اللہ الا بشریٰ، ایک یہ کہ بشارت، انشاءاللہ ان کے آنے کی وجہ سے ایمان والوں کو بشارت حاصل ہوگی. دوسرا یہ کہ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، ایمان والوں کے دل میں اطمینان پیدا ہوگا. اور یاد رکھو وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. ان اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ عزیز غالب اور حکیم ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے اور اپنے عریش سے باہر تشریف لائے اور زبان مبارک کے اوپر یہ آیت شریفہ تھی سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب کافروں کی یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ اسی وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر کچھ دعا مانگتے مانگتے نیند جیسی کیفیت طاری ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد آپ بیدار ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ ھذا جبرائیل آخذ بعنان فرسہ یقودہ علی ثنایہ والغبار، کہ ابو بکر تم کو بشارت ہو، بس اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کی طرف سے فرشتوں کا آنا شروع ہو گیا. دیکھو یہ جبرائیل ہیں سامنے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، اور وہ اپنے گھوڑے کے لگام کو تھامے ہوئے ہیں اور اس کو ہکا رہے ہیں، اور ان کی دانتوں کے اوپر غبار ہے. میدان کارزار کے اندر غبار اڑتا ہے اور دھول اڑتی ہے تو غبار ہے. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد کے وعدے ہوئے. پہلا وعدہ یہ تھا کہ 1000 فرشتے 1000 فرشتے ہم آسمان سے اتاریں گے. سورہ آل عمران کے آیتوں کے اندر 2 آیتیں اور ہیں. اذ تقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. پھر اس کے بعد 3000 کا وعدہ ہوا کہ 3000 فرشتے اتاریں گے. پھر اس کے بعد مزید فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتوں کا. اس لیے کہ شیطان صحابہ کو یہ معلوم ہوا کہ کافروں کی مدد کے لیے کچھ نئے لوگ آ رہے ہیں، تو ذرا دل پر اس کا اور اثر ہوا. تو پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ وعدے ہوئے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اور مدد کے لیے فرشتوں کو اتارنے والے ہیں. چنانچہ پہلے 1000 کا وعدہ ہوا، پھر اس کے بعد 3000 کا وعدہ ہوا اور 5000 فرشتے کا وعدہ ہوا. ابو حسین ساعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ بدرین میں سے ہیں، خود بدرین میں سے یہ ہیں، فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہم نے فرشتوں کو دیکھا، ان کے انسانی شکل کے اندر آئے تھے. اس لیے کہ شیطان بھی کم بخت ملعون اپنے لشکر کو لے کر آیا تھا. شیطان بھی انسانی شکل کے اندر تھا
اور اس کے ساتھ جو لشکر تھے وہ بھی انسانی صورت میں آئے تھے، لہذا صحابہ کی دل جمعی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے اللہ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں نازل فرمایا، اور انسانی شکل کے اندر یہ فرشتے آئے ہیں اور باقاعدہ قتال میں شریک ہوئے ہیں۔ تو ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر عمامے تھے، پھینٹی اور پگڑی بندھی ہوئی تھی، اور زرد رنگ کی تھی، پیلے کلر کی، یہ کلر تھا ان کے پگڑیوں کا۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر مذاکرہ ہوگا۔ اللہ کی مدد آئی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور پھر کس طریقے سے یہ چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ہے وہ ہم نے سنا ہی ہے پہلے، پھر انشاءاللہ تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے آج بھی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اہل ایمان کی مدد فرمائے۔ بس وہی ضروری ہے کہ اہل ایمان کے اندر وہ بدرین والے صفات آ جائے۔ بدرین والے حضرات صحابہ کے جو صفات تھے، قربانی، اللہ کی ذات عالیہ کو یقین، نہتے تھے، مگر دلوں کے اندر ایمانی حمیت اور ایمانی قوت اور روحانی اللہ کے ساتھ کنیکشن، یہ تمام صفات سے اصحاب بدرین کی، یہ صفات بدرین والے آج بھی مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر پیدا ہو جائے، اور اللہ کے ان کی نظر ہو اور اللہ ہی سے ان کی پوری امیدیں واپس نہ ہوں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج بھی اللہ پاک وہی قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ان کے پاس قدرت اور طاقت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر صفات نہیں ہے۔ جو حضرات صحابہ میں صفات ہے، اصحاب بدرین کے اندر صفات ہے، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لاہے ہوئے دین ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، سنتیں ہیں۔ حضرات صحابہ جب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، پھر بھی حضرات صحابہ جہاں جاتے تھے کامیاب ہوتے تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ درد غم، اور پھر وہی سنتیں اور قرآن اور سنت کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، اور اسی کو لے کر آگے بڑھتے تھے۔ تو حضرات صحابہ کی اس وقت بھی مدد ہوئی تھی، آج بھی یقیناً اللہ کی مدد ہوتی ہے جب بھی انسان اور اہل ایمان اللہ کے مدد کے اوپر آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، تو پھر اللہ پاک دین کو دنیا میں زندہ فرماتے ہیں، اور الحمدللہ ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور رب ذوالجلال کی طرف سے پھر الحمدللہ ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ بدرین والے صحابہ اور صحابہ کی صفات نصیب فرمائے، اور ہماری ماں بہنوں کو صحابیات والی صفات عطا فرمائے، اور ہمارے اندر وہ ایمانی کیفیت، ایمانی قوت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔